अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू किस्सा इज़ार यूट्यूब चैनल। किस्सा इज़ार में दोबारा खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान अतरूबा सिमाब। मैं आज आपके लिए लाई हूँ ए इश्क हमें बर्बाद ना कर, एपिसोड नंबर 2। एपिसोड को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलना ताकि आपको हमारे मज़ेदार कहानियाँ नॉन स्टॉप मिलती रहें। चले अब चलते हैं नावल की तरफ। अपना नंबर तो दे जाओ, कोई मेल, कोई फेसबुक, कुछ। वो आगे आगे चल रहा था, वो उसके पीछे पीछे। ढूंढ लेना, तैमूर चौधरी को मिल गया तो तुम्हें बेस्ट पिज़्ज़ा खिलाऊंगा और तुम मुझे पाकिस्तानी खाना अपने हाथ का बना। वो गाड़ी का डोर खोल रहा था। और तुम अपने हाथ का बना नहीं खिलाओगे कुछ? ज़रूर, वो कह के गाड़ी में बैठ गया। वो उसे जाता देखती रही। एक लंबी चमाई लेकर वो अंदर की जानिब चल दी। अब उसने नहा के कल दिन तक सोना था, बगैर किसी टेंशन के। वो अपने अपार्टमेंट के अंदर सो रहा था। रात को काफ़ी देर लगी उसे सोने में। कितनी देर वो माहा के बारे में सोचता रहा, उसकी आपी के बारे में। फिर शायद सुबह के वक्त उसकी आंख लगी। जब जागा तो 3 बज रहे थे। दोपहर के वो करवट बदल के लेट गया। पर्दे गिरे होने की वजह से वहाँ बिल्कुल अंधेरा था। टाइम ना देखो ना दिन है कि रात, जैसा कि यहाँ मौसम होता है। धूप बहुत कम निकलती है। बिस्तर सेट करके वो बाहर वॉशरूम चला गया। वो कुछ बेचैन था रात से। शावर के नीचे खड़े होकर कितनी देर अपनी बेचैनी के बारे में सोचता रहा। फिर इसको अम्मा का ख्याल आया, अब्बा का ख्याल आया। उसके दिल की बेचैनी मज़ीद बढ़ गई। उसने वॉशरूम से निकलकर सबसे पहले कॉल मिलाई। पाकिस्तान वो नहीं जानता था। आखिरी बार उसने कब कॉल की, कब बात की, इन लोगों से इनका हाल पूछा। हेलो, घर की लैंडलाइन से किसी नौकर ने फ़ोन उठाया था। मैं तैमूर बात कर रहा हूँ, दूसरी जानिब वो खुशी से चलाया था। अरे तैमूर बाओ, कैसे हो? बहुत दिन लगा देते हो कॉल करने में। वो बहुत ऊंची आवाज़ में बोल रहा था, जैसे वो फ़ोन के बिना अपनी आवाज़ मिलान पहुंचा रहा हो। मैं ठीक हूँ काका, आप कैसे हैं? बाकी सब कैसे हैं? सब ठीक है? सब, बस आपकी कमी है बाऊ। आपकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तैमूर ने बेसाख्ता आंखें मींच ली थी। अम्मा कहाँ हैं? वो पूछ रहा था। उसको लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ भीग रही हो। वो तो पड़ोस में शादी है, वहाँ गई थी। वो चौंका। किसकी शादी? इस तरफ खामोशी छाई थी। काका, किसकी शादी है? वो मीरब की। फ़ोन पे उसने गिरफ्त मजबूर की थी। किसके साथ? उनके किसी जानने वालों में। पर ये जुल्म है, वो खुश नहीं रहेगी। वो कैसे खुश रह सकती है? उसका दिल तो अजान बाव के साथ जुड़ा है। आपने देर कर दी, पहले कर लेते फ़ोन। तैमूर के पास अब कोई बात नहीं थी करने के लिए, इसलिए फ़ोन बंद कर दिया। इसकी भूख उठ चुकी थी, उसे शदीद प्यास लगी। उसने फ्रिज से बोतल निकाल के मुंह से लगा ली। उसके हिसाब भारी हो रहे थे। वह करीब के जनरल स्टोर से ग्रॉसरी लेके आई थी। उसे आपी के लिए बहुत अच्छा खाना बनाना था। वापस आकर सबसे पहले उसने चाय बनाई, साथ साथ सामान धो के रखा। फिर चाय लेके लाउंज में आ गई। लैपटॉप ऑन करके उसने फेसबुक के नोटिफिकेशंस देखे। उसे बेसाख्ता वो याद आया। ढूंढ लेना, तैमूर चौधरी को मिल गया तो तुम्हें बेस्ट पिज़्ज़ा खिलाऊंगा। वो कहकर लगाकर हंसी। कोई पास होता उसे पागल समझता। उसने उसका नाम सर्च किया, आखिर को मिल ही गया था। उसकी आईडी उसके सामने थी। वो चाय का सिप लेते मुस्कुराई। उसको मैसेज लिखते लिखते उसके हाथ रुक गए। मैं क्यों करूं मैसेज? इतनी अकड़ नंबर तक नहीं दे के गया। वो बैग करके उसकी पिक्चर्स देखने लग गई। किसी मॉडल की तरह उसकी पिक्स थी, बेहद शानदार। वो फोटोग्राफी का शौक रखने वाली दाद दिए बिना रह न सकी। उसने टाइम पर नजर दुराई। 2 घंटे बाकी थे आपी के आने में। उसने फ़ौरन लैपटॉप बंद किया और किचन में जुट गई। उसे हर इस चीज़ से दिलचस्पी थी जो अपने अंदर रंग रखती हो। कुकिंग भी क्रिएटिव लोगों का काम है। आप अपने अंदाज से चीज़ बनाते हैं, अपनी पसंद से कोई हदूद मुतय्यन नहीं होती। 2 घंटे में वो खाना रेडी कर चुकी थी। आप ही वक्त पे आ गई थी। फ्रेश होकर वो सीधी डाइनिंग टेबल पे आई। चिकन, पुलाव, रायता, बीफ कढ़ाई, टेबल भी अपनी खुशबू बिखेर रहे थे। जूनी ने चावल और कढ़ाई अपनी प्लेट में ली। वो अब उसे देख रही थी। माहा ने भी चावल लिए। कल रात जिसके साथ आई थी वो कौन था? जूनी ने पूछा। पानी झील पे मिला था। तो एकदम उसे एहसास हुआ, जो ही कहना चाहिए था, जो नहीं कहना चाहिए था कह गई। तो तुम कल आते साथ गुम हो गई अपने सामान समेत। वो चम्मच मुंह में ले जाती रुक गई। हर बार हर जगह सेफ नहीं हुआ करती, बी केयरफुल। वो उसे कह के दोबारा खाना खाने लग गई। वो सर ऐसे हिला रही थी जैसे सब समझ गई हो। उम्मीद आगे आइंदा वो बिल्कुल ऐसा नहीं करेगी। वो दोनों कैसे हैं? माँ जानती थी किसके बारे में पूछा जा रहा है। दोनों अपनी जिंदगियों में मस्त। बाबा ने अपनी बेगम को हीरे का सेट गिफ्ट किया वेडिंग एनिवर्सरी पर। वो रायता निकाल रही थी और मम्मा को उनके शौहर ने गाड़ी लेके दी। जूनी के चेहरे पे अभी भी वही तासरात थे। स्पात सर, डिग्री ले आई। वो ऐसे कह रही थी जैसे उसने सुना ही ना हो कुछ।
جی لیٹ ہو گئی اسی چکر میں، ماہا دیکھ رہی تھی، وہ کھانے کی تعریف نہیں کر رہی تھی۔ کھانا بہت اچھا ہے، اسے لگا زونی نے اس کی سوچ پڑھ لی ہو۔ اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، وہ کوئی بات سوچتی زونی کو پتہ چل جاتا۔ سچ میں؟ وہ چمچ پلیٹ میں رکھ کے بولی۔ سچ، بہت اچھا ہے، جب سے تم گئی یہ کھانا میں نے نہیں کھایا۔ زبان اس کھانے کا ذائقہ بول رہی تھی۔ تھینکس۔ اسے بہت پیار آیا اس پہ، وہ بھاگ کے اس سے لپٹ گئی۔ آئی لو یو آپی۔ زونی مسکرائی۔ آئی جسٹ لو یو۔ اس نے بھی کہا۔ ماں بابا پوچھ رہے تھے آپ کب آئیں گے پاکستان؟ وہ واپس اپنی کرسی پہ آ کے بیٹھی۔ تم نے شاپنگ کرنی ہوئی تو کل چلیں گے، مجھے بھی کچھ لینا ہے، شام کو ہاسپٹل آ جانا۔ وہ ٹال رہی تھی، اس کی بات کو ماہا سب سمجھ رہی تھی، انجان نہیں تھی، مگر چپ تھی۔ ہمیشہ کی طرح کیا کہتی؟ جب وہ ان کی خیریت کے علاوہ کچھ سننا نہیں چاہتی تھی تو وہ کیا جو ان کی خیریت کے علاوہ کچھ سے کرتی؟ بس ملال تھا، تعصب تھا۔ جولائی کا آخر تھا، مکئی پک کے تیار ہونے کو تھی، بس 10 دن مزید لگنے تھے۔ وہ سائیکل پگڈنڈیوں پہ دوڑاتا بہت خوش تھا۔ میٹرک کا رزلٹ آ گیا تھا، کھیتوں میں موجود ابا کو خوشخبری سنانی تھی۔ وہ برق رفتاری سے سائیکل چلا رہا تھا۔ حد سے زیادہ موسم گرمی اپنے انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ جانے کون سے کھیت میں تھے ابا؟ وہ اب تیسرے کھیت میں جا کے دیکھ رہا تھا، یہ بھی خالی تھا۔ اس نے زوردار آواز لگائی، ابا، ابا جی۔ اس کی آواز گونج رہی تھی دور دور تک، پسینے سے شرابور۔ اسے ہوش کہاں تھا، اسے تو بس میٹرک میں اول آنے کی خوشی تھی۔ ابا کو بتانا تھا، ان کا سب سے ذہین بیٹا پاس ہو گیا، ان کا بڑا بیٹا پاس ہو گیا، اول آیا ہے ضلع میں۔ ابا کے چہرے کی خوشی سوچ کر ہی اس سے خوشی ہو رہی تھی۔ اب وہ چوتھے گیٹ کی طرف بڑھا، وہاں سامنے ابا 2 چارپائیوں رکھے 2 اور بندوں کے ساتھ موجود تھے۔ وہ سائیکل وہیں چھوڑ کے بھاگا۔ ابا، میں پاس ہو گیا، میں اول آیا پوری کلاس میں، پورے ضلع میں۔ وہ ان سے لپٹ گیا، وہ بھی بہت خوش ہوئے۔ ارے واہ! وہ بار بار ان سے لپٹ رہا تھا، اسے ہوش نہیں تھا کہ ان کے سفید بے داغ لباس، بے شکل لباس کو وہ اپنے پسینے سے خراب کر رہا ہے۔ مبارک ہو چودھری حکمداد۔ وہ 2 آدمی ان کو مبارکباد دے رہے تھے۔ حکمداد نے اپنی پگ کو ہاتھ لگایا، ان کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا۔ سچ میں ان کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ یہی خوشی دیکھنے کے لیے تو وہ دیوانہ وار بھاگا تھا۔ وہ اب یکٹک کھڑا ان کا مسکراتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ ان کی داڑھی کے چند بال سفید تھے، یوں کہیں تو اب سفید ہوتے جا رہے تھے۔ سیاہ داڑھی میں چند سفید بال ان کو مزید پروکار بناتے تھے۔ چلو فیقے کو بولو شہر کی اچھی بیکری سے 1.5 ساری مٹھائی منگواتے ہیں۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولے۔ وہ بھی ہاں کرتا ساتھ چل دیا۔ اور مٹھائی آنی تھی، پورے گاؤں میں بانٹنی تھی، ہر گھر میں سب باتیں کریں گے، حکمداد کا بچہ اول آیا، پورے ضلعوں میں اول۔ واہ بھائی واہ! اسے سوچ کے ہی خوشی ہو رہی تھی، بے پناہ خوشی۔ آج میلان میں پھر بارش برس رہی تھی، موسم خوشگوار ہونے کے ساتھ ساتھ ماہا کا موڈ بھی خوشگوار تھا۔ وہ شام کو ریڈی ہو کے نکلی، آج شاپنگ جو کرنی تھی۔ باہر سے بس میں بیٹھی اور سیدھی ہاسپٹل۔ زونی آف ہونے ہی والی تھی، وہ اندر چلی گئی تاکہ بارش سے بچ سکے۔ زونی سٹاف روم میں آ چکی تھی۔ ہائے ماہا ایک ڈاکٹر کے ساتھ کام کرتا تھا، وہ جو دونوں کام کرتا اسے جانتا تھا۔ وہ اب کو ہیلو ہائی کرتی اندر گئی۔ زونی موبائل پہ لگی تھی۔ آپی آپ ریڈی ہیں؟ زونی نے اسے دیکھا، وہی لاپرواہ انداز، چوئمنگ چباتے ہوئے، گلے میں مفلر جینز اور چھوٹی سی شرٹ کے اوپر چکن کا ٹاپ۔ یہ کہاں سے لائی؟ اسے مختلف اور اچھا لگا۔ اٹس گڈ، وہ خوش ہوئی۔ اٹ از، پاکستان سے لائی ہوں بس ایک۔ وہ اب پوچھ رہی تھی آپ کو بھی چاہیے؟ زونی نے سر نفی میں ہلایا۔ ہاں یار، آپ کے لیے بھی لائی، وہ ایک ہاتھ سے ساتھ لگا کے بولی۔ اچھا دیا کیوں نہیں؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ یاد نہیں تھا، وہ منہ صورتیں بولی۔ زونی نے آنکھیں گھمائی، ماہا کے ڈراموں سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ وہ کوٹ اتار کر بیگ اٹھا کے چل دی، ماہا بھی پیچھے پیچھے۔ ارے واہ رسا واہ، تم نے تو کمال کر دیا۔ وہ مٹھائی دینے گیا تھا، ساتھ ساتھ گھروں میں اور ہر جگہ اس کی واہ واہ ہو رہی تھی۔ اماں سجو بھی نہال ہو رہی تھی۔ ارے میرے پوتے کو بھی کچھ سمجھایا کر، کملا بالکل نہیں پڑھتا۔ وہ ساتھ ساتھ اپنے پوتے کی شکایت بھی کر رہی تھی۔ رضا مسکراتا اتراتا سب سن رہا تھا۔ چل اللہ تجھے کامیاب کرے، وہ اسے دعا دے رہی تھی۔ اماں کیا ہے یہ؟ اس نے دیکھا، بالوں کو بل دیتی چٹیا میں قید کیے بڑا سا پراندہ لہراتے وہ آ رہی تھی، کاجل سے بری آنکھیں، جانے کہ اس کی نظر مخیر گئی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایک دلکش مسکراہٹ تھی، عجیب دل مو لینے والی۔ ارے روشنی بیٹا جاؤ، یہ لے جاؤ، سب کو دو یہ۔ اماں سجو پلیٹ اس کے ہاتھ پہ دیکھ کر بولی۔ وہ شرمندہ ہوا، پلیٹ میں موجود لڈو اسے کم لگے، جانے کیوں کم لگے؟ اسے لگا پورا ڈبہ ہونا چاہیے تھا، نہیں بلکہ پورا ٹوکرا ہونا چاہیے تھا۔ وہ ایک لڈو کو ایک ناز سے ایک ادا سے کھاتی اندر جا رہی تھی، برآمدے سے ہوتے ہوئے کمرے تک وہ اس کے بل کھاتے پراندے سے نظریں نہیں ہٹا سکا تھا۔ اماں سجو نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ تو سب بھول گیا تھا، سب کچھ ہی
ایک لمحے میں بلکہ چند سیکنڈوں میں اس کا دل اپنے پراندے کے لچھوں میں باندھ کر لے گئی تھی۔ وہ جان لیوا مسکراہٹ والی روشنی اس کا دل لے گئی تھی۔ وہ اماں کو کیا بتاتا؟ چلے باؤں، فیقے نے اسے ہوش کی دنیا میں واپس لایا تھا۔ ابھی مٹھائی اور گھروں میں بھی دینی ہے جہاں آپ کی اماں نے کہا آپ لازمی جائیں۔ وہ واپس لیے تھے دونوں۔ وہ جانتا تھا اس کا جسم جا رہا ہے، رخ تو وہی رہ گئی، اماں سچو کی لکڑی کی دہلیز پہ۔ وہ وہی چھوڑ آیا، جانے کون اس کا خیال رکھے گا، جانے کون اس کی آبیاری کرے گا۔ اماں سچو اور آپ کی دادی اماں سگی چچا زاد ہیں، اس لیے آپ کی اماں نے کہا آپ لازمی جائیں، ورنہ آپ کی دادی کہتی کمیوں کے ہاتھ مٹھائی بیچ دی میرے میکے میں۔ فیقا جانے کیا بول رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آسمانی رنگ بہت خوبصورت ہوتا ہے نا فیقے، اس سے پوچھ رہا تھا بلا وجہ۔ وہ آسمانی رنگ کے کپڑوں میں ہی تو ملبوس تھی۔ ہاں، آسمان کا رنگ سچ میں خوبصورت ہوتا ہے، فیقا اپنی فہم و فراست کے مطابق جواب دے رہا تھا۔ وہ چلتے چلتے ایک جگہ رک گیا، ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ گھاس پر فیقے نے پانی کی بوتل نکالی، اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ گٹ گٹ کرتا آدھی بوتل پی گیا۔ وہ بہت تیزی سے سانس لے رہا تھا۔ فیقے نے پریشانی سے دیکھا۔ باؤ، آپ ٹھیک نہیں تو گھر چلے جاؤ، میں دے آؤں گا۔ یہ مٹھائی اب 2 گھر ہی تو رہتے ہیں۔ اس نے ٹرے کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں تھک گیا ہوں۔ وہ بھی شکر کر رہا تھا جان چھوٹنے پہ۔ وہ تاکید کر رہا تھا چلے جانا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گیا۔ آنکھیں بند کر کے وہ ایک بار پھر اس منظر میں کھو گیا۔ نئی جوان ہوتی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اس کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہا تھا۔ اسے بے خیالی میں اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھا، دل جیسے منہ زور ہو رہا ہو، باہر آنے کو بےتاب۔ روشنی۔ اس نے اس کا نام اپنے لبوں پہ لیا۔ اسے بالکل یہ نام پر آیا نہیں لگا۔ اسے لگا یہ نام اس کی روح سے لگا آشنا ہو، جیسے ہر روز وہ اس نام کو پکارتا ہو۔ وہ بے چین تھا مگر ایک خمار میں بھی تھا۔ وہ خمار اس کے رگوں پہ میں سکون ہی سکون ڈال رہا تھا۔ کچھ دیر وہاں سمٹانے کے بعد وہ اٹھ کھڑا ہوا گھر جانے کے لیے۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔